اس ملک میں منافقت کا یہ لیول ہے کہ صحافی برادری بھی ڈیوائیڈڈ ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں بھی بڑی آوازیں گونج رہی ہیں کہ کس کو آنا چاہیے، کون اپنے لیے راستے ہموار کر رہا ہے، کون نام نہاد صحافی ٹیکسٹائل اونر جو ہے وہ یہ پوزیشن لینا چاہتا ہے، کیا اس نے اپنے لیے تمام لابینگ کی ہے، یہ ایک معاملہ ہے۔ پھر انٹرم سیٹ اپ میں جو نام سامنے آ رہے تھے اب وہ پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، 6 ممبر بینچ نے سماعت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی علیحدہ ہو گئے۔ آج یہ بھی ڈسکس ہوا، جو اختلافی نوٹ ان کا سامنے آیا، انہوں نے یہی خواہش ظاہر کی کہ مجھے امید تھی کہ ایک فل کورٹ بنا جاتا۔ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ ججز اویلیبل نہیں تھے، اس لیے 9 ممبر بینچ بنایا گیا، اور یہ واضح پیغام تھا کہ کم از کم ان کے ووٹ کی ضرورت تھی جن کا ووٹ بڑا واضح طور پر اس قانون کے خلاف ہے، یعنی کہ آرمی ایکٹ اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف۔ تو جو پوزیشننگ ہے وہ بڑی صحیح تھی جب 9 ممبر بینچ بنا تھا، لیکن اب وہ پوزیشن ظاہر ہے کہ جس طرح چال چلی گئی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ علیحدہ ہو گئے، جسٹس طارق مسعود علیحدہ ہو گئے، اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی علیحدہ ہو گئے۔ ان کا اختلافی نوٹ 3 پیج کا پر مبنی ہے، آپ نے اگر پڑھا ہے تو اس میں اختلاف انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری جسٹس خواجہ صاحب سے کوئی رشتہ داری بنتی ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے اس بینچ پر میرے بیٹھنے میں تو آپ ابھی بتا دیں۔ تو اس وقت منصور اوان صاحب جو رنی چینل انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو مورال ہے فوج کا، اگر وہ کسی بھی طریقے سے فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، چاہے وہ سرپرستی ہو یا سہولت کاری ہو، کسی بھی طرح سے اگر فوج کا مورال ڈاؤن ہو تو یہ معاملہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو تنصیبات پر حملے ہوئے تھے، جو تمام ایویڈنس ہے، ویڈیو ایویڈنس، وہ بھی موجود ہے، اور کل امید ہے کہ ظاہر ہے کہ اب تو غیر معینہ مدت کے لیے ابھی وہ جو سماعت ہے وہ طوالت کا شکار ہے، لیکن جب یہ بعد میں سنا جائے گا تو اس پہ کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے ایک واضح فیصلہ یہ تو کر لیا گیا ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور کم واٹ میں یہ ملٹری ٹرائل جو ہو وہ ہوگا، اور اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، چاہے وہ اپنا کیس لے کے جائے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ بات کرے، تو اس کی نہیں سنی جائے گی۔ یہ بات بڑی کلیئر ہے، اور یہ بات تب بھی کلیئر تھی جب کہ پچھلی حکومت میں لوگ ٹرائی ہوئے تھے اسی قانون کے تحت اور ان کو سزائیں ہوئی تھیں، اور آج کہا گیا کہ سزائے موت اس میں شامل نہیں ہے، لیکن زندگی موت سے بھی بدتر کر دی جاتی ہے۔ یہ دلائل تھے کل سلمان اکرم راجہ صاحب کے، اور اب ان تمام تر معاملات پہ صورتحال کافی گمبھیر ہو گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی حج کا کہہ کے پھر سیاست کرتا ہے دبئی میں بیٹھ کے، یہ بھی ایک بڑا شرمناک مقام ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہم حج پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے، وہاں دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں اور وہاں پہ جو صدائیں ہیں وہ بھی قبول ہو رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ جو استحکام پاکستان نے جو استحکام کا جھنڈا لہرایا ہے، اس سے کتنا استحکام آ سکتا ہے اور کس کا ووٹ بینک متاثر ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن تمام تر معاملات میں ظاہر ایک قانونی پہلو بھی ہے، ایک سیاسی پہلو بھی ہے، ایک ملٹری کا پہلو بھی ہے، ریاستی معاملات بھی ہیں، تمام فرنٹس ہمارے اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کرٹیسزم سے نہیں بچتے۔ IMF نے ابھی تک ہمیں کوئی گرین لائٹ نہیں دکھائی ہے۔ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید ہے، وہ بسم اللہ آ جائیں تو بسم اللہ، نہ کریں تو گزارا ہو ہی رہا ہے۔ تو گزارا اگر ایسے ہی ہونا ہے تو پھر پتہ نہیں کیسے معاملات چلیں گے، اور یہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا سیاست کو ٹھیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ دبئی پلان جو ہے یہ کیا رنگ دکھلائے گا، نواز شریف صاحب کی واپسی، 5 سال کی نااہلی، یہ تمام تر معاملات 70 لوگ بل منظور کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کون سی کل سیدھی ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے کیا نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کامران مرتضیٰ صاحب، JUI فیس سینیٹر ہیں، بہت شکریہ، آپ وکیل بھی ہیں، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں شاہین صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ تمام فرنٹس جو ہیں، تینوں فرنٹس ہمارے سیاسی، ریاستی اور عدالتی، یہ معاملات سب جو ہیں ایک ڈویژن کا شکار مد نظر آ رہے ہیں۔ واضح طور پر ایک پولرائزیشن اپنی طرح موجود ہے، اور یہ معاملات ایسے ہو رہے ہیں وہاں لوگ حج پہ جانے کے بجائے سیاست کر رہے ہیں۔ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے یہ کس معاملے میں ہے، اور یہ ملٹری کورٹس والا جو معاملہ ہے یہ کہاں آپ کو جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ ملٹری کورٹ والا معاملہ تو بظاہر جو ہے نا، یہ بینچ طرح سے ٹوٹ گیا سمجھ لیجیے اگین، اور کیونکہ ایک یحییٰ صاحب کا بھی جو ہے اس میں نوٹ آ گیا، اور انہوں نے بھی حمایت کر دی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے فل کورٹ کے پاس جانا چاہیے۔ بہت سارے معاملات ہیں جو فل کورٹ کے پاس جانے چاہیے تھے، اور مگر اس کو غیر ضروری طور پہ نہ بھیج کے، یا شاید اس کو میں تھوڑا سا سخت الفاظ ہو جائیں گے کہ ضد کر کے اس بات کو
معاملات کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا. اگر ممکن ہے کہ اگر یہ جاتے فل کورٹ کے پاس بھی تو شاید یہی فیصلہ بھی ہو سکتا تھا یا کوئی بھی فیصلہ ہوتا, مگر وہ پاکستان کے زیادہ مفاد میں ہوتا. مگر ہم نے پاکستان کے زیادہ مفاد سے کی بجائے جو ہے وہ گیلریز کے ساتھ پلے کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری سمجھا, اور جب گیلریز کے ساتھ پلے کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر نقصان کا باعث بنتا ہے. اس وقت یہ کیس جو ہے وہ چلا گیا ہے, سناڈا ایکشن ہو گیا ہے, کوئی ابھی فی الوقت تو کوئی ڈیٹ نہیں ہے, اور مجھے نہیں نظر آ رہا کہ تو بہت جلدی میں کوئی ڈیٹ مل بھی جائے گی. تو یہ صورتحال ہے اس میں. اور سیاسی طور پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, یہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نامنیٹ نہیں کریں گے کسی کینڈیڈیٹ کو؟ اس میں مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ دو پارٹیاں بیٹھ کے یہ اتحاد ہے کوئی 12-13 پارٹیوں کا, اور اس میں دو پارٹیاں بیٹھ کے خود جو ہے وہ فیصلہ کر لیتی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا, کم از کم اپنی جماعت کے حوالے سے میں یہ تحفظات رکھتا ہوں. اگر مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا تو مجھے نہیں پتا, مگر کم از کم میں یہاں بیٹھے ہوئے یہ تحفظ رکھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں ایک طرف سے دیوار سے لگا کے, اور اگر دو پارٹیاں فیصلہ کرنا چاہتی ہیں پھر بہت ساری چیزیں جو ہم بھی میں شاید پتہ نہیں ایکسیس میں نہ چلا جاؤں, مگر بہت ساری چیزیں شاید ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں. مطلب کیا سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ تحفظات کا اظہار تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن سوچ کیا سکتے ہیں؟ کیا ممکنات ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سوچ سکتے ہیں؟ کیا JUIF بھی کسی سے ایڈجسٹمنٹ کا سوچ سکتی ہے؟ اب استحکام پاکستان بھی ہے, سب بڑا سیف کھیل رہے ہیں, کوئی کسی کے خلاف کچھ بول نہیں رہا اس وقت, اور جو بولنے والے ہیں وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے سیاست میں تو آپشن کھلے رہتے ہیں نا. سیاست میں اگر یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ دو پارٹیاں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں آپس میں معاملہ طے کر رہی ہیں, اور دوسری پارٹیاں جو ہے وہ اس میں شاید, اگر میں کہہ رہا ہوں میں اس بات پہ کہ ممکن ہے کہ میرے علم میں نہ ہو, مگر بظاہر جو ہے جیسے آپ کے علم میں نہیں ہے اس طرح سے میرے علم میں بھی نہیں ہے, اور بظاہر اگر اس طرح سے ہماری ایبسنس میں کوئی باتیں طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پھر ہمیں بھی سوچنے پہ اس بات پہ سوچا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے مفاد میں کیا بات ہو سکتی ہے آئندہ کے لیے, یا اسی وقت بھی تو اس بات پہ سوچا جا سکتا ہے. مگر میں اکیلا چونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں نہ کہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں جب تک پارٹی کے ادارے جو ہے وہ نہ بیٹھیں اور نہ لیں اور اس معاملے کو جو ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوئی ہے یہ معاملات دیکھ کے؟ کم از کم یہ خبر پہ آپ کو تھوڑی حیرت تو ہوئی ہوگی نا, مطلب جیسے ہم سب کو ہوئی ہے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں, کہ الیکشنز ہونے والے ہیں لیکن یہ کون سا سلیکشن ہو رہا ہے جو دو پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے طے کر رہی ہیں. پھر استحکام پاکستان آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے بنیاد رکھی گئی ہے اس کی. اب 5 سال کی نااہلی بھی ہو گئی ہے, 5 سال ہو گئے ہیں. اب جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیولی پالیٹکس میں آ سکتے ہیں, میاں صاحب بھی واپس آ سکتے ہیں, اور عرفان قادر صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں اب باقاعدہ طور پر نون لیگ کو. تو یہ معاملات اگین آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ گٹھ جوڑ جو ہو رہا ہے یہ اتنا سیکریسی میں کیوں ہو رہا ہے؟ لندن کے بجائے دبئی میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تمام معاملہ زرداری صاحب بھی ابھی براہ راست ہماری اطلاعات سے تو ابھی تک میاں صاحب سے ڈائریکٹلی نہیں ملے, وہ مریم صاحبہ سے ملے ہیں, پھر مریم صاحبہ نے میسج کنوے کیا. بلاول بھٹو صاحب ضرور ملے میاں صاحب سے, لیکن زرداری صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی جہاں تک ہماری اطلاعات ہے. تو یہ معاملہ مطلب بہت ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی چیز رول آف لا کے تحت ہوگی یا نہیں ہوگی. اب میاں صاحب کی واپسی کے لیے پوری ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے, عطا تارڑ صاحب ہیں اس میں, یہ عرفان قادر صاحب ہیں, ہمارے تارڑ صاحب ہمارے وزیر قانون ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ کیا مطلب کیا کھچڑی پک رہی ہے سر؟ وہ ٹیم بنانا ان کا وہ حق ہے, ایک پارٹی کا حق ہے وہ اپنے, یا کسی فرد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے لیے لیگل پہ جو بھی ٹیم بناتے ہیں یا لیگل رحمتی جو بھی ان کو مناسب لگتی ہے وہ لیں. مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اتحاد میں اور پارٹیاں دو پارٹیاں وہ اپنے بچوں کے ذریعے یا خود جو ہے وہ کسی طرح سے آپس میں رابطے میں ہیں, اور ظاہر ہے جب پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ملتے ہیں یا ان کے بچے جو ہے وہ آپس میں مذاکرات کا حصہ بنتے ہیں تو کوئی بات ایسی ہے جو کہ دوسروں کو نہ بتانے کی ہے. میں اپنے طور پہ یہی انڈرسٹینڈ کروں.